آئیے آج ہم آپ کو سکھانا شروع کرتے ہیں سرنج کا استعمال کرتے ہوئے انسولین لگانا۔ براہ کرم اپنے انسولین انجیکشن کو لگانے سے پہلے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ یاد رکھیں آپ کو آپ کے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سرنج سے انسولین لگانے کے طریقہ کار میں ایک انجیکشن سائٹ کا انتخاب، سرنج اور انسولین تیار کرنا اور پھر سرنج کے ساتھ انسولین کو جسم میں لگانا شامل ہیں۔ آپ کے ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کس قسم کی انسولین کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی کب اور کس جگہ لگانے کی ضرورت ہے۔ ڈسپوزیبل سرنج میں درج ذیل حصے ہوتے ہیں: ایک بیرل، پلنجر اور نیڈل کیپ اور اس کے نیچے نیڈل۔ سرنج اور انسولین کی تیاری۔ اگر آپ کی انسولین دودھیا مائل نظر آ رہی ہے تو اس کو ہلانا ضروری ہے۔ بوتل کو اپنے ہاتھ کے مابین آرام سے گھمائیں۔ بوتل کو زور سے مت ہلائیں کیونکہ اس سے آپ کی انسولین میں بلبلے بن سکتے ہیں۔ انجیکشن لگانے سے پہلے بوتل میں انسولین کو چیک کر کے یہ یقینی بنائیں کہ یہ آپ کے ڈاکٹر کی تجویز کردہ انسولین ہے۔ اس کے معیار کی تاریخ گزر تو نہیں گئی، اس کا رنگ خراب تو نہیں ہوا، جیسے کہ پانی والی انسولین یعنی کہ ریگولر انسولین پانی جیسی شفاف نظر آتی ہے اور دودھیا انسولین یعنی کہ NPH انسولین دودھیا جیسی نظر آتی ہے۔ اب باری ہے سرنج میں انسولین بھرنے کی۔ انسولین کی بوتل میں اس کا ڈھکن اتاریں۔ سرنج کو پیکٹ سے باہر نکالیں۔ ہر بار جب آپ انسولین انجیکشن لگاتے ہیں تو نئی سرنج کا استعمال یقینی بنائیں۔ سرنج کی سوئی کے کیپ کو یعنی کہ سوئی کے پلاسٹک کے ڈھکن کو نکال دیں۔ سرنج کی سوئی کو نہ چھوئیں اور نہ ہی سرنج کسی اور جگہ کو چھوئے۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر سوئی مڑ گئی ہو تو سرنج کا استعمال نہ کریں۔ سرنج کے اندر انسولین کی ڈوز جتنی ہوا بھرنے کے لیے پلنجر کو باہر کھینچیں۔ کچھ سرنجوں میں پلنجر یعنی کہ سرنج کا پچھلا حصہ اس پر بھی ڈھکن لگا ہو سکتا ہے جسے آپ کو باہر نکالنا پڑ سکتا ہے۔ اپنی انسولین کی بوتل کو کسی ہموار سطح پر محفوظ طریقے سے پکڑیں۔ اب سوئی کو بوتل کے اوپر ربڑ والے حصے میں بوتل کے اندر ڈال دیں۔ اب پلنجر کو واپس اندر دبائیں تاکہ سرنج کی ہوا انسولین کی بوتل کے اندر چلی جائے۔ سوئی کو بوتل کے اندر رہنے دیں۔ ایسا کرنے سے بوتل میں ہوا کا صحیح مقدار میں دباؤ برقرار رہتا ہے اور اس وجہ سے انسولین کو بوتل سے سرنج میں بھرنا آسان ہوتا ہے۔ فری مکسنگ یعنی کہ دو انسولین کو مکس کر کے لگانا۔ بہت سے مریضوں میں خاص طور پر بچوں میں پانی والی انسولین یعنی کہ انسولین R اور دودھیا انسولین یعنی کہ انسولین N مکس کر کے بھی لگائی جاتی ہے۔ پانی والی اور دودھیا انسولین کو مکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مکس کرنا ہو تو پہلے پانی والی انسولین سرنج میں بھر لیں، پھر اسی سرنج میں دودھیا انسولین بھی مقررہ مقدار کے مطابق بھر لیں۔ 100 یونٹس والی سرنج۔ سب سے اوپر والی لائن کو چھوڑ کر ہر لائن 2 یونٹ کے برابر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو 4 یونٹ پانی والی اور 6 یونٹ دودھیا انسولین مکس کرنے کا کہا گیا ہو تو پہلے آپ 4 یونٹ پانی والی انسولین کے بھر لیں۔ جب آپ پانی والی انسولین بھر لیں تو پلنجر کو پیچھے سے مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں تاکہ ہوا کے دباؤ سے پانی والی انسولین دودھیا میں داخل نہ ہو جائے۔ پھر اسی سرنج کو
دودھ یا انسولین میں ڈالیں اور 6 یونٹ مزید بھر لیں۔ یاد رکھیں جب آپ کو 2 انسولین مکس کرنے کا کہا گیا ہو تو ایک ہی سرنج میں دونوں انسولین بھر کے ایک ہی بار میں لگائیں۔ اگر ہوا کا بلبلہ دکھائی دے تو سرنج کے بیرل کے حصے پر جس جگہ انسولین بھری ہوتی ہے اس پر انگلی کی مدد سے ہلکے سے ماریے تاکہ بلبلے سرنج کے اوپر کی طرف چلے جائیں۔ آہستہ آہستہ پلنجر کو اندر دھکیلیے تاکہ سرنج میں سے اضافی ہوا اور انسولین باہر نکل جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط سے جانچیں کہ سرنج میں انسولین کی مقدار آپ کی انسولین کی ڈوز کے مطابق ہے۔ یہ یقینی بنائیں کہ سوئی کسی جگہ یا چیز کو نہ چھوئے۔ اب باری ہے انسولین انجیکشن لگانے کی۔ اپنے جسم پر جس جگہ انجیکشن لگانا ہو اس کو الکوہل کی پٹی سے صاف کریں۔ جلد کے صاف حصے میں 2 انچ حصے کو چٹکی لے کر پکڑیں۔ جب آپ انجیکشن لگائیں تو ہر بار ایک مختلف جگہ کا استعمال کریں۔ آخری بار استعمال کی ہوئی جگہ سے کم 1 انچ دور انجیکشن لگائیں۔ بصورت دیگر انجیکشن اپنے ہاتھ کے اوپری حصے پر، اپنے پیٹ کے قریب ناف کے دونوں حصوں پر، دونوں رانوں کے سامنے اور سائیڈ والے حصے پر اور کولے کے اوپر اور پیچھے والے حصے پر لگایا جا سکتا ہے۔ موقعوں اور زخموں سے کم 1 انچ دور جگہ کا انتخاب کریں۔ اب سرنج کو ہاتھ میں پینسل کی طرح رکھیں اور سوئی کو 90 کے زاویہ میں رکھ کر اسے سیدھا جلد میں داخل کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سوئی پوری طرح جلد کے اندر گئی ہے۔ اپنی جلد کے نیچے موجود چربی میں انسولین ڈالنے کے لیے پلنجر کو پوری طرح سے دبائیں۔ سوئی کو جلد کے اندر کم 6 سیکنڈ کے لیے رکھیں، اس یقین کے لیے کہ پوری ڈوز اندر داخل ہو جائے۔ سوئی کو احتیاط سے سیدھا باہر کھینچیں۔ اپنی سرنج کو شارپ ڈسپوزیبل کنٹینر میں پھینکیں، کسی بھی کے ڈبے میں کاٹ کے پھینکیں۔ یاد رکھیں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔